حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معجم اوسط جلد 1 صفحہ 84 حدیث نمبر 241 241۔ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر اتوار کو اسلامی بہنوں کا پاکستان اور بیرون پاکستان میں ڈویژن سطح پر سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم عبادت کا شوق کا ذہن بنانے کے طریقے سنیں گے۔ سب سے پہلے شان خاتون جنت بہت ہی پیاری کتاب سے ایک بہت ہی پیاری حکایت آقا کی شہزادی کی۔ چنانچہ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہوئی، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر تشریف لے گئیں، تو حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو خاتون جنت رونے لگی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری زوجہ ہیں؟ خاتون جنت فرمانے لگیں، میں کیوں کرنا راضی ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر پوری ہو جائے گی مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی طرح ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد خاتون جنت اور مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہما دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو گئے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ شادیوں میں نماز پڑھنے والے بھی نماز بھول جاتے ہیں، اور دلہن نماز کا خیال رکھے یہ تو بہت ہی کم ہوتا ہوگا، مگر کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی کہ آپ شادی کے رات بھی عبادت میں مگن ہیں اور شادی کی رات عبادت میں بسر کرتی ہیں۔ اور ایک تعداد مسلمان اسلامی بھائیوں کی بھی، اسلامی بہنوں کی بھی، مدنی چینل کے ناظرین کی بھی اور ناظرات کی بھی، کہ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو انکار نہیں کرتا مگر پڑھتا بھی نہیں سخت گناہگار اور مستحق عذاب نار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو انسان یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون
آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز الایمان. تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ آخرت میں ہمیں جزا کے لیے اٹھنا نہیں ہے؟ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب ہم موت کے بعد آخرت کی طرف لوٹ کر رب تبارک و تعالی کی طرف جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا. تو اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی رضا حاصل کرنے والے کاموں کے لیے پیدا کیا. اب جس شخص کی زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ بندہ کیسا ہے؟ زندگی بے بندگی، شرمندگی، 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 دنیا میں نظام آخرت میں شرمندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا سبب پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں یوں ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. کس کا کام زیادہ اچھا ہے؟ کون زیادہ اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، کون زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخرت میں ہونے والے امتحان کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا. قیامت کے دن یہ معلوم ہو سکے ہم میں سے کون اللہ تبارک و تعالی کے فرامین پر عمل کرتا رہا، کس نے نافرمانیاں کی. اور ہمیں امتحان کی تیاری کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت دیا گیا. تو ہمیں اجتماعی اور انفرادی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے. تو ہم نے سنا آقا کی شہزادی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، سیدۃ النساء، تمام عورتوں کی سردار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ شادی کی رات بھی مقصد حیات کو نہیں بھولیں، اور آپ نے شادی کی رات بھی قبر کو یاد کیا. شادی کی رات بھی آپ نے اللہ تعالی کی عبادت کی، اور ہم عبادت سے غافل ہیں، استغفر اللہ، نماز سے غافل ہیں. حالانکہ 5 وقت کی نماز تو ہم پر فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کر کے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت حاصل کریں. ہم نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی کا سلسلہ کریں. ہم نماز پڑھ کر نیکیوں میں اضافہ کریں. ہم نماز پڑھ کر اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کریں. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلامی بہنوں کے لیے نماز کی ترغیب پر مشتمل جو کلام لکھا ہے اس میں سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں کہ ہمیں شوق پیدا ہو نماز کا. دیدار حق دکھائے گی اے بیبیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بیبیو
نماز دیدار حق دکھائے گی یہ بیویوں نماز دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخشوائے گی یہ بیویوں نماز دیدار حق دکھائے گی یہ بیویوں نماز عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی یہ بیویوں نماز دیدار حق دکھائے گی یہ بیویوں نماز جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بیویوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بیویوں نماز کوثر کے سلسبیل کے شربت پلائے گی میوے تمہیں کھلائے گی اے بیویوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بیویوں نماز فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے سب سے تمہیں بچائے گی یہ بیویوں نماز دیدار حق دکھائے گی یہ بیویوں نماز بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز اللہ سے ملائے گی یہ بیویوں نماز دیدار حق دکھائے گی یہ بیویوں نماز. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم بیکار نہیں بنائے گئے, ہم کھانے پینے کے لیے نہیں بنائے گئے, ہم نام اور ناموری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کریں, دنیا کی دولت کمائیں اور گن گن کے سنبھال کے رکھیں. نہیں, ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں بتایا کہ ہم اس لیے پیدا کیے گئے کہ اللہ کی عبادت کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, مگر عبادت کرنے کا ذہن نہیں بنتا. نت نئے بہانے شیطان سجا دیتا ہے, نفس ہمیں نیکیوں سے غافل کر دیتا ہے. تو ہم عبادت کا شوق کیسے حاصل کریں, عبادت کا ذہن کیسے بنائیں, عبادت کی سستیاں ہم کس طرح دور کریں, ہم عبادت میں کس طرح چست ہو جائیں. 7 طریقے عرض کرتا ہوں, چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے 7 طریقے عرض کرتا ہوں. چاہیں تو لکھ لیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ناظرات بھی, اور اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں جو ڈویژن سطح پر ہر اتوار کو ہوتا ہے, شامل ہونے والی اسلامی بہنیں بھی چاہیں تو لکھ لیں کہ ہم عبادت کا ذہن کیسے بنائیں, عبادت کا شوق کیسے ہمیں حاصل ہو جائے. سب سے پہلا طریقہ, نیک اعمال کی معلومات حاصل کریں. نیک اعمال کی معلومات
حاصل ہوگی تو ان نیک کاموں کو کرنے کا شوق، ذوق اور جذبہ حاصل ہوگا۔ اس کے لیے بہت ہی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اللہ اکبر، بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ اسے آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اسے ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ، اس کو پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، اور کیا کیا بیان ہے اس کے اندر، اللہ اکبر۔ علم کے فضائل ہیں اس کے اندر، طہارت کا بیان ہے، نماز کا ثواب، نفل نماز کا ثواب، جمعہ کا ثواب، نماز جنازہ کا ثواب، صدقات کا ثواب، روزے کا ثواب، حج کا ثواب، قرآن پڑھنے کا ثواب، ذکر اللہ کے فضائل، اچھے اخلاق کے ثواب، زہد و ادب کا ثواب، کتنے کچھ فضائل ماشاءاللہ۔ اس میں نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل 2000 سے زیادہ احادیث ہیں، 2000 سے زیادہ۔ تو اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ نیک اعمال کی معلومات ہوگی، تو انشاءاللہ ان اعمال کی بجا آوری کے لیے ذہن بنے گا، شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا۔ اور کیا کریں؟ نیک اعمال اپنانے کے لیے، عبادت کا ذہن بنانے کے لیے، شوق نماز کے لیے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کا ذہن بنانے کے لیے، گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے، کس طرح بنائے؟ یہ ذوق کیسے ملے؟ تلاوت کا شوق کیسے ملے؟ فکر آخرت کا شوق کیسے ملے؟ قبر کی تیاری کا ذہن کیسے ملے؟ اس کے لیے نیکیوں کی جو جزائیں ہیں، نیک اعمال کرنے کے جو ثوابات ہیں، اس پر غور کیا جائے، اور گناہوں کی جو سزائیں ہیں اس پر غور کیا جائے۔ مثلا ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں جب خزاں کا موسم آتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، نماز ہمارے لیے نور ہوگی، قبر میں، حشر میں، قیامت میں، پل صراط پر۔ اب جب یہ روایات ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ عبادت کی طرف ذہن بنے گا، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کے فضائل، مدینہ پاک کی حاضری، اولاد کی دینی تربیت کرنا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، حسن اخلاق اپنانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس طرح کے ان نیک اعمال کے جب فضائل پڑھیں گے تو نیکیاں کرنے کی طرف ذہن بنے گا۔ نیکیوں کی جزاؤں، ثوابات کی طرف جب ہمارا مطالعہ ہوگا، معلومات ہوں گی، تو انشاءاللہ عز و جل نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔ اور گناہوں کے عذابات، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کو معلوم کریں، تو اس سے گناہوں سے نفرت کا ذہن بنے گا، شوق عبادت نصیب ہوگا۔ مثلا جو نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غضبناک ہوگا۔ جب یہ پڑھیں گے تو ڈر لگے گا، خوف خدا پیدا ہوگا، اور طبیعت نماز کی طرف مائل ہوگی۔ جب ہم یہ معلومات کریں گے، پڑھیں گے، جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اب نماز پڑھنے کی طرف طبیعت مائل ہوگی جب ہم یہ پڑھیں گے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ اس کے عمل برباد کر دے گا، اللہ کی پناہ۔ تو اس پڑھنے سے نیک اعمال کی طرف ذہن بنے گا۔ تو اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، بہت پیارا رسالہ ہے، مختصر ہے۔ اس کو بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کا مطالعہ کریں، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کتاب کا مطالعہ کریں
کہ گناہوں کے جو عذابات ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں. زکوٰۃ فرض ہے، ادا نہ کرے تو اس کی سزا کا بیان ہے. حج فرض ہو گیا، استطاعت ہے، حج ادا نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہے. جو بد اخلاق ہے اس کی سزا کیا ہے. جو بدکاری کرے اس کی سزا کیا ہے. جو اپنی آنکھوں کو گناہوں سے نہیں بچا پاتا اس کی سزا کیا ہے. جو اپنے کانوں کو، زبان کو حرام سے نہیں بچاتا اس کی سزا غیبت، چغلی وغیرہ وغیرہ کی سزائیں. جب یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جائے گا، ذہن بن جائے گا. تو سب سے پہلے نیک اعمال کی معلومات حاصل کی جائیں، اس سے انشاءاللہ عبادت کا ذوق پیدا ہوگا. اور نیکیوں کی جو سزائیں ہیں، جو نیکیوں کی جو جزائیں ہیں اور اس کے جو ثوابات ہیں وہ پڑھیں، اور گناہوں کے جو عذابات ہیں وہ پڑھیں، وہ سیکھیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی شوق عبادت پیدا ہوگا. شوق عبادت پیدا کرنے کے لیے مزید یہ ترکیب کی جائے کہ جن بزرگوں نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری ان کے واقعات پڑھیں. مثلا اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی عبادات کا بیان ہے، آپ کی سخاوت کا بیان ہے، آپ کی ریاضت کا بیان ہے، آپ کے عشق رسول کا بیان ہے، آپ کی کرامات کا بیان ہے، آپ کے ایثار کا بیان ہے، آپ کی سخاوت کا بیان ہے، پردے کا اہتمام آپ کس طرح کرتی تھی اس کا بیان ہے، خاتون جنت نے جو فاقے کیے اس کا بیان ہے، آپ کا جو زہد و تقوی تھا اس کا بیان ہے. جب یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور اللہ نے چاہا تو ہماری اسلامی بہنیں، مدنی چینل کی ناظرات، یہ بھی ذوق عبادت حاصل کریں گی. خاتون جنت کی سیرت کا مطالعہ کر کے عشق رسول، ایثار، سخاوت، امور خانہ داری، پردے کا اہتمام وغیرہ وغیرہ، یہ خوبیاں جو ہیں اس کی طرف مائل ہوں گی. اسی طرح فیضان عائشہ صدیقہ، اتنی پیاری کتاب ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری کتاب ہے. حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، محدثہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں. یہ کتاب 215 کتابوں سے ماخوذ ہے. 215 کتابوں سے ماخوذ. اس میں 23 بیانات ہیں. مبلغات کے لیے تو یہ کتاب جو ہے نا سونا ہے. بہت پیاری کتاب ہے. یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے. یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے. فیضان امہات المؤمنین، یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے. تو اس کتاب کا مطالعہ کریں. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذوق عبادت اس میں بیان کیا گیا ہے. آپ کی علمی شان و شوقت، اللہ اکبر، اس کا بیان ہے. آپ کی سخاوت، آپ کی قناعت، آپ کی انفرادیت، آپ کی نیکی کی دعوت، آپ بحیثیت مفسرہ، آپ کا اثار، آپ کا عشق رسول، آپ کا فرامین مصطفیٰ پر عمل کرنا، آپ کی فصاحت، آپ بطور محدثہ مفتیہ، آپ کی تواضع، آپ کا گریہ وزاری کرنا، آپ کا رونا خوف خدا سے، فکر آخرت سے، اس کا بیان ہے. جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا ذوق شوق ہماری اسلامی بہنیں پڑھیں گی تو انشاءاللہ انہیں بھی شوق عبادت نصیب ہوگا. مثلا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت گرمی میں بھی نفلی روزے رکھتی تھیں. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس کے بعد آپ ہمیشہ نفلی روزہ رکھا کرتی تھیں، بلا ناغہ نماز تہجد پڑھا کرتی تھیں. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ چاشت کی 8 رکعتیں پڑھتی تھیں.
اللہ اکبر. تو جب یہ صالحات اور صحابیات کے ذوق عبادت کے واقعات پڑھے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی شوق عبادت نصیب ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ احیاء العلوم کی 5ویں جلد میرے ہاتھ میں ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس کے اندر خواتین جو بزرگ خواتین ہیں ان کی عبادات کا بیان ہے. یہ 5ویں جلد میرے ہاتھ میں احیاء العلوم کی بڑی آن اور شان کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. اس کو بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس میں امام غزالی نے جو خواتین کے مجاہدات ہیں، عبادات ہیں، اس کا بیان کیا ہے. حضرت سیداتنا حبیبہ عدویہ کا مجاہدہ، ایک بوڑھی خاتون کی گریہ وزاری، شعوانہ نامی عبادت گزار خاتون، نیک رومی کنیز یمنی خاتون کی آہوزاری، غفیرہ سر اٹھائے تو نافرمانی نہ کرے. اس طرح بہت پیارے پیارے واقعات ہیں. مثلا ایک اللہ کی نیک بندی حضرت سیداتنا معاذہ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ دن کے وقت فرماتی یہ میری موت کا دن ہے، شام تک کھانا نہ کھاتی، رات ہوتی تو فرماتی یہ میری موت کی رات ہے، پھر صبح تک نماز میں مشغول رہتی. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ کے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے. حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا مجاہدہ، حضرت سیداتنا شعوانہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی دعا. جب آپ اس کا مطالعہ کریں گی ہماری اسلامی بہنیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ذوق عبادت پیدا ہوگا. اسی طرح فیضان امہات المؤمنین، یہ کتاب بھی بہت پیاری ہے. اس کے اندر جو امہات المؤمنین ہیں ان کے مختصر حالات زندگی ہیں اور ان کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہے. مثلا اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اس کا بیان ہے. آپ نے مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اس کا بیان ہے. حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا اہتمام، اس کا بیان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی شان و شوکت کا بیان ہے. حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا بیان ہے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مسکینوں سے محبت کا بیان ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عشق رسول کا بیان ہے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کا بیان ہے. حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح ذکر الہی کرتی تھی، اس کا بیان ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حقوق العباد کا کس طرح خیال کرتی تھی، اس کا بیان ہے. حضرت سیداتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا عفو درگزر کرنے والی تھی، اس کا بیان ہے. حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شریعت کی پاسداری کا اس میں بیان ہے. فیضان امہات المؤمنین، یہ کتاب پڑھیں. اس میں جو عبادات اور طاعات کا بیان ہے، اس سے انشاءاللہ عز و جل عبادت کا شوق پیدا ہوگا. تو بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ عبادت کا شوق کس طرح پیدا ہو، عبادت کا ذوق کس طرح حاصل ہو. تو عبادت کا ذوق شوق حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ نیک اعمال کے فضائل کی معلومات ہو، نیک اعمال کی معلومات ہو. اس کے بعد نیکیوں کا جو ثواب ہے اس کی معلومات ہو. اس کے بعد گناہوں کے عذابات کی معلومات ہو. پھر شوق عبادت پیدا کرنے کے لیے بزرگوں کی عبادت کے واقعات، اور اسلامی بہنوں کو بالخصوص صحابیات صالحات کی عبادت کے واقعات پڑھنے چاہیے. الحمدللہ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے متعلق بھی رسالہ شائع ہو چکا ہے. آپ کتنی عبادت گزار تھی. مریم کا مطلب ہی یہ ہے عابدہ. آپ عبادت، کیسی عبادت کرتی تھی.
یہ پڑھیں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کیسے عبادت کرتی تھی، یہ پڑھیں نا. تو انشاءاللہ اس سے عبادت کا شوق نصیب ہوگا، اور یہی مقصد حیات ہے. اللہ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. حکایتیں اور نصیحتیں یہ کتاب پڑھیں، خوف خدا یہ کتاب پڑھیں، توبہ کی روایات و حکایات یہ پڑھیں. اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہوگا. شوق عبادت پیدا کرنے کے لیے ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ آسان نیکیوں کی معلومات حاصل کی جائیں. بعض نیکیاں بہت آسان ہوتی ہیں، مثلا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پوری سورت پڑھیں، ایک قرآن کا ثواب ملے گا. ایک قرآن پڑھنے کا ثواب 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے. سورہ تکاثر پڑھیں، 1000 آیتوں کا ثواب. ایک درود پاک 10 نیکیاں دلاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہوں کی معافی دلاتا ہے. تو نیک اعمال، آسان نیکیاں جو ہیں اس کی معلومات حاصل کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ شوق عبادت نصیب ہوگا. اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب آسان نیکیاں وہ حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، مطالعہ کریں، مطالعہ کریں، مطالعہ کریں. جس طرح ہم کھانا نہ کھائیں تو کمزوری آ جاتی، اسی طرح دینی مطالعہ اور اچھی صحبت اختیار نہ کریں تو روحانی معاملات میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اسلامی بہنوں کے جو ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، جیسے ابھی اجتماع ہو رہا ہے، اس میں شرکت کریں. اسلامی بہنیں مدنی دورہ کرتی ہیں، اس میں شامل ہوں. اسلامی بہنیں جو 8 مدنی کام کرتی ہیں اس میں حصہ لیں. اسلامی بہنیں جو قرآن پاک پڑھاتی ہیں اسلامی بہنوں کو، اس کی ترکیب کریں. اسلامی بہنیں جو آن لائن قرآن پاک پڑھا رہی ہیں اس کی ترکیب کریں. انشاءاللہ یہ ذوق عبادت، شوق عبادت، روحانیت نصیب ہوگی. شوق عبادت کے لیے اور کیا کریں؟ شوق عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اس ہتھیار کے ذریعے سے آپ ترکیب بنائیں شوق عبادت حاصل کرنے کے لیے. رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے نیک بندی بننا چاہتی ہوں. یا اللہ مجھے اپنی عبادت کا شوق عطا فرما. یا اللہ مجھے عبادت کا ذوق عطا فرما. یا اللہ میرا دل عبادت میں لگا دے. یا اللہ تیرے ان نیک بندوں کا واسطہ، ان نیک بندیوں کا واسطہ، صحابیات کا واسطہ، صالحات کا واسطہ، ولیات کا واسطہ، جو شوق اور ذوق کے ساتھ ہر وقت تیری عبادت کرتے تھے، یا اللہ مجھے بھی شوق عبادت نصیب فرما. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں شوق عبادت کی دعا کریں. ہماری دعاؤں میں بس وہ مرض سے چھٹکارا مل جائے، وہ روزگار لگ جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، دنیا کے معاملات حل ہو جائیں. ارے بھائی آخرت کے لیے بھی دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ جو مقصد حیات ہے اس کے لیے بھی کوئی دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس ذریعے سے بھی اللہ نے چاہا تو شوق عبادت نصیب ہو جائے گا. آئیے ہاتھوں ہاتھ دعا کرتے ہیں. دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، رہوں با وضو میں صدا یا الہی. عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، تو اپنی عبادت کی توفیق دے دے. عبادت میں گزرے میری زندگی،
الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر ہم عبادت کا ذوق شوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. کیونکہ یاد رکھیے گناہ جو ہیں عبادت سے روک دیتے ہیں. گناہوں کی نحوست جو ہے انسان کو نیکی سے دور کر دیتی ہے. عبادت میں دل نہیں لگتا، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. جو عبادت کرتے ہیں اکثر تو غافل ہیں. جو عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل نہیں لگتا عبادت میں. تو غور کریں، دل ٹھیک نہیں ہے نا، جبھی تو دل نہیں لگ رہا عبادت میں. موبائل کے استعمال میں دل کتنا لگتا ہے، سوشل میڈیا پر دل کتنا لگتا ہے، استغفر اللہ گناہوں بھرے چینل دیکھنے میں دل لگتا ہے. یہ دل اچھا نہیں ہے جو گناہوں بھرے چینل میں لگتا ہے. تیری میری کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اسلامی بہنیں، رشتہ داروں کی باتیں کرنے لگ جائیں تو وقت گھنٹوں کتنے گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور نماز میں یہ کام یاد آ رہا ہے، وہ کام یاد آ رہا ہے، تلاوت کرنی ہے تو بہت سارے کام یاد آتے ہیں، نیند آنے لگ جاتی ہے، دینی مطالعہ ہو نہیں پاتا. تو دل ٹھیک نہیں ہے. اس دل کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار سے. یہ دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ تلاوت قرآن سے. یہ دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ موت کی یاد کرنے سے دل ٹھیک ہوگا. موت کی یاد کریں. ابھی کل کی بات ہے، یہاں جنازہ ایک اسلامی بہن کا لایا گیا. اللہ اکبر. مگر وہ اسلامی بہن بڑی خوش نصیب تھی. پتہ چلا کہ ماشاء اللہ آخری وقت میں ایمان کی تجدید کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کر دنیا سے گئیں. ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ایک اسلامی بہن، اس کا پتہ چلا کہ وہ امریکہ سے انہوں نے سردار آباد فیصل آباد آنا تھا اور اس کی وہ تیاری کر رہی تھی. ایک عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد انہوں نے آنا تھا. اللہ اکبر. وہ سردار آباد فیصل آباد آئیں، مگر کس طرح؟ ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی. جس تاریخ پر ان کی فلائٹ تھی اسی دن یا اس سے ایک آدھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی لاش کو لایا گیا. اللہ اکبر. تو موت کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ہمارا دل ٹھیک ہو جائے گا. دل کا زنگ دور ہو جائے گا، غفلت کے پردے دور ہو جائیں گے. تو گناہوں کی نحوست جو ہے یہ نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے اس سے. اب غور کریں، نیکیوں میں دل نہیں لگتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کسی سے حسد کرتے ہیں؟ تنظیمی طور پر کوئی اسلامی بہن ترقی کر رہی ہے اور مجھے اس سے حسد ہے کہ یہ اور اپنی ذمہ دار کی زیادہ منظور نظر نہ ہو جائے، اس کی کارکردگی بہت اچھی نہ ہو جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ خاندان کے اندر کسی کے بچے کو ملازمت ملی تو میں اس سے حسد کرتی ہوں؟ اسلامی بہنیں غور کریں. ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دل میں تکبر ہے، اپنے قد کاٹ کی وجہ سے، رنگ نسل کی وجہ سے، اپنے تلاوت نعت بیان کی وجہ سے، تنظیمی ذمہ داری کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے. اس پر غور کریں. کہیں تکبر کا شکار تو نہیں ہوں میں؟ دل نہیں لگتا. تو گناہوں کی نحوست جو ہے یہ نیکیوں کی توفیق چھین لیتی ہے. بالخصوص جو باطنی امراض ہیں اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس کے علاج کے لیے باطنی بیماریوں کی معلومات اس کتاب کا مطالعہ کریں. یہ کتاب بھی آپ کو ویب سائٹ پر فری میں مل جائے گی اور ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے، پرنٹ آؤٹ بھی کی جا سکتی ہے. اور مکتبۃ المدینہ الحمدللہ پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں ہیں، مختلف شہروں میں، وہاں یہ کتاب آپ کو مل سکے گی. باطنی بیماریوں کی معلومات.
الحمدللہ۔ تو باطنی بیماریاں، ظاہری بیماریاں، جو گناہوں کے مرض ہیں، اس پر غور کریں اور اس سے توبہ کریں اور اس سے جان چھڑائیں۔ مثلا اسلامی بہنیں بے پردگی کرتی ہیں، اجتماع میں تو مدنی برقع اوڑھ کے آتی ہیں، جب کہیں شادی میں جانا ہوتا ہے تو اب شرم آتی ہے مدنی برقع اوڑھتے ہوئے، رشتہ داروں کے ہاں جانا ہوتا ہے کہ تو زیادہ ہی مولوانی بن گئی ہے، یہ سننے میں بڑی وہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سننا گوارا نہیں ہے تو بے پردگی ہوتی ہے۔ کزنس کے ساتھ بے تکلفی، استغفر اللہ، دیور اور جیٹ سے پردہ نہیں ہے۔ جب بے پردگی ہے، گناہوں کی نحوست ہے، تو عبادت میں کیسے دل لگے گا؟ شوق عبادت کیسے نصیب ہوگا؟ ذوق تلاوت کیسے نصیب ہوگا؟ کیسے اشراق اور چاشت کی توفیق ملے گی؟ اوابین کی توفیق کیسے ملے گی؟ تہجد کی نماز کیسے ملے گی؟ تہجد وہ نماز ہے، سبحان اللہ، کہ جو بے حساب جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ تہجد کی نماز ایسی فضیلت والی نماز ہے۔ تو گناہوں کے مرض سے توبہ کریں، بالخصوص باطنی بیماریوں کی معلومات حاصل کر کے اس سے جان چھڑائیں، انشاءاللہ عز و جل ذوق اور شوق عبادت کا نصیب ہو جائے گا۔ ساتویں اور آخری بات، اپنے آپ کو بری صحبت سے بچایا جائے۔ یاد رکھیے کہ بری صحبت ہوگی تو اس کی نحوست سے عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی، اور نیک صحبت ہوگی تو انشاءاللہ اس سے عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ اچھی صحبت اچھا کر دے گی، بری صحبت برا بنا دے گی۔ تو اچھی صحبت حاصل کرنے کے لیے اسلامی بہنوں کے با پردہ جو اجتماع الحمدللہ ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اس میں شرکت کریں۔ ہر اتوار کو تقریباً 2:15 بجے کے لگ بھگ جو اسلامی بہنوں کا اجتماع مدنی چینل پر ہوتا ہے، اس میں شرکت کی ترکیب بنائیں۔ اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں، یہ بھی ایک اچھی صحبت ہے۔ اس میں الحمدللہ قرآن پاک بھی پڑھنا سکھایا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اور ضروری مسائل جو اسلامی بہنوں کے تعلق سے ہیں، جو ماں کو سکھانے چاہیے، وہ اسلامی بہنیں سکھا دیتی ہیں۔ طہارت کے تعلق سے، دیگر اور ضروری باتیں ہیں، نماز وغیرہ کے تعلق سے الحمدللہ۔ اچھی صحبت کے لیے مدنی چینل بھی، مدنی مذاکرے بھی ہیں۔ اچھی صحبت حاصل کرنے کے لیے مدنی دورہ اسلامی بہنیں کرتی ہیں، آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ اسلامی بہنیں جو مدنی تربیتی حلقہ لگاتی ہیں، اس میں آپ شامل ہو جائیں، یہ بھی اچھی صحبت کی ایک ترکیب ہے۔ جو اجتماعی درس ہوتا ہے اس کے اندر شرکت کریں، یہ بھی اچھی صحبت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اچھی صحبت اچھا بنا دے گی۔ اچھا، مدنی ماحول میں بھی مختلف صحبتیں، ہر اسلامی بہن مدنی انعامات والی نہیں ہے، ہر اسلامی بہن فکر مدینہ کرنے والی نہیں ہے۔ جو فکر مدینہ کرنے والی اسلامی بہنیں ہیں، جو مرشد کرنے والی اسلامی بہنیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ وہ اسلامی بہنیں جو عالمی مجلس سے مشاورت کی فرما بردار ہیں، ان کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق چلتی ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ جو مدنی کام کرنے والی ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ جو فکر آخرت کرنے والی اسلامی بہنیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو بھی ذوق عبادت نصیب ہو جائے گا، شوق عبادت نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ چند مدنی پھول میں نے حاضر کیے، تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل عبادت کا ذوق شوق نصیب ہو جائے گا۔ نیک اعمال کی معلومات حاصل کی جائیں، نیکیوں کی جزائیں یعنی ثواب وغیرہ ہے اس کی معلومات حاصل کی جائے، اس پر غور کیا جائے، گناہوں کی سزاؤں پر غور کیا جائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل عبادت کا شوق نصیب ہوگا۔ شوق عبادت کے لیے میں نے عرض کیا، صحابیات و صالحات و ولیات کے واقعات وغیرہ پڑھیں، اس سے بھی شوق نصیب ہوگا۔ آسان نیکیوں کی معلومات حاصل کریں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل شوق عبادت نصیب ہوگا۔ اور شوق عبادت کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اس سے بھی حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اچھی صحبت، عبادت گزار اسلامی بہنوں کی صحبت اسلامی بہنیں اختیار کریں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل عبادت کا ذوق شوق نصیب ہوگا۔ اور مدنی انعامات امیر علیہ سنت نے 63
عطا کیے ہیں اسلامی بہنوں کو، اس کو اپنا لیں. اس کو اپنانے سے بھی انشاءاللہ عز و جل ذوق شوق نصیب ہوگا. جب روزانہ فکر مدینہ کریں گی ہماری اسلامی بہنیں تو اللہ کی رحمت سے اس میں بہت کچھ ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ فرائض واجبات وغیرہ پر عمل کرنے کا بھی ذہن بنے گا. اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں. ماشاءاللہ اس امیر اہل سنت نے سب کو نوازا ہوا ہے. مثلا پہلا مدنی انعام اچھی اچھی نیتوں کے تعلق سے. اب جب اچھی اچھی نیتوں کی ترکیب بنے گی تو انشاءاللہ عبادت کی طرف توجہ بڑھے گی. دوسرا مدنی انعام اسلامی بہنوں کے لیے 5 نمازوں کا ہے. اب نماز تو فرض ہے، اور اس کے بعد نماز پنجگانہ کے بعد سوتے وقت آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک پڑھنے کے تعلق سے، اذان کا جواب، شجرہ، اوراد، 313 بار درود شریف، کنز الایمان سے 3 آیات ما ترجمہ تفسیر وغیرہ وغیرہ. کتنے پیارے پیارے مدنی انعام ہیں. روزانہ اگر فکر مدینہ نصیب ہو جائے تو بات بن جائے. انشاءاللہ فضول باتوں سے بھی جان چھٹے گی، شرعی پردہ بھی نصیب ہوگا، فلمیں، ڈراموں، گانوں باجوں سے، گناہوں برے کاموں سے بھی جان چھٹے گی، اخلاق بھی اچھے ہوں گے، مدنی کام بھی سیکھیں گے. مدینہ مدینہ ترکیب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عبادت کا ذوق شوق نصیب ہو جائے. بس ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوگا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو. اپنے آپ کو دنیاوی خیالات سے بچاتے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین ناظرات ہفتہ وار اجتماع میں شامل اسلامی بہنیں سب شامل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دعا کا حکم فرماتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف سینے کی سیدھ میں اٹھا لیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے پاک پروردگار، تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے حاضر ہیں. اے اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اے مولا ہماری زندگی ہماری موت تیری رضا میں آئے. اے ہمارے پاک پروردگار، تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر افسوس ہم دنیا میں دل لگا کر بیٹھ گئے اور اس سے غافل ہو گئے کہ ہمیں پلٹ کر بھی واپس جانا ہے. یا اللہ ایسی رحمت فرما کہ ہم پانچوں نمازیں پڑھنے والے بن جائیں. یا اللہ ایسی رحمت فرما کہ ہم عاشق قرآن بن جائیں. یا اللہ ایسی رحمت کی نظر فرما کہ ہم عاشق رسول بن جائیں. یا اللہ ایسی رحمت کی نظر فرما کہ ہم دین کی دعوت دینے والے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے بن جائیں. یا اللہ ایسی رحمت کی نظر فرما کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. یا اللہ ہم پر ایسی رحمت کی نظر فرما کہ ہمیں برائیوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے. یا اللہ ایسی رحمت کی نظر فرما کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے.
فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو جہنم سے بچانے والے ہیں، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس کی برکت سے تیری رحمت سے قبر جنت کا باغ بنتی ہے، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ بس ہر وقت ہم تیری رضا کے متلاشی رہیں، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، عطا کر عافیت تو نزع و قبر و حشر میں یا رب۔ نزع کے وقت کیسی سختیاں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ہزار کے تلوار کے ہزار واروں سے بڑھ کر کسی زندہ شخص کی کھال اتار دی جائے، موت کی تکلیف اس سے بڑھ کر، دیگوں میں ڈال کر ابال دیا جائے، موت کی تکلیف اس سے بڑھ کر۔ کاش ہمیں نزع میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی عافیت نصیب ہو جائے۔ عطا کر عافیت تو نزع و قبر و حشر میں یا رب، اللہ عطا کر عافیت تو نزع و قبر و حشر میں یا رب، وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا، وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا، مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، اللہ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان
صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں کر رحم و کرم مولا، اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، مقصد حیات سمجھنے کی اور پانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، صحابیات و صالحات کا صدقہ ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو گناہوں سے بچا، نفس و شیطان کی پیروی سے بچا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات اور ہفتہ وار اجتماع میں شامل اسلامی بہنوں میں نہ جانے کیسے کیسے پریشان حال ہوں گے، یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہے اس کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، وہ صحت عطا فرما جو تیری عبادت میں گزرے۔ یا اللہ، ہمارے عزیز و اقربا میں، ہمارے بھائی بہنوں، ان کی اولادوں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جو بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ مولا، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ، ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کریں، گھر میں مدنی ماحول بنائیں، مدنی چینل کے ذریعے، مدنی انعامات کے ذریعے سے۔ یا اللہ، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں۔ یا اللہ، جو روٹھے ہیں من جائیں، جو بچھڑے ہیں مل جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلامی بہنیں نئی نئی اسلامی بہنوں سے ملاقات کریں اور صلاۃ و سلام پڑھ کر اختتامی دعا کریں۔